اچھا بٹ صاحب، آج آپ کے ہی کولیگ ہیں، آپ بھی سینیٹر ہیں، اعجاز چودھری صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے چیئرمین صاحب نے، لیکن حالت یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی ہمیں ریسیو نہیں ہوا، لیٹر نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اب یہ تو سب کو پتہ ہے، یہاں سے پولیس گئی ہوئی تھی، پروڈکشن آرڈر تھا۔ کیا یہ جمہوری رویے ہیں اب پنجاب کی انتظامیہ کے، اس لیے کہ آپ کی حکومت وہاں پہ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آج اس پہ کافی بات بھی ہوئی ہے، ڈار صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، اپنا ہمارے اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہ ان کو آنا چاہیے تھا، اور اس پہ پھر مرحلہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں لایا گیا۔ لیکن ہماری ماضی کی جو تاریخ ہے بڑی تلخ ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس وقت اس کا ادراک کر لیا جاتا تو جیسے آپ اس کا کچھ ہوگا، میرا حال میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت بیٹھ کے اس پہ کرے کہ کسی کے پروڈکشن آرڈر آتے ہیں تو اس کو آنا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے۔ لیکن اس میں کیا بات تھی، اب پھر وہ جو جیل انتظامیہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ تو آنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں پہلے بھی جب مذاکراتی کمیٹی کہتی تھی جا کے خان صاحب سے ملنا ہے تو سارے وزیر آ کے کہتے تھے جیل مینول جیل مینول۔ ہم تو دعا کرتے تھے کہ آئین پاکستان کے اوپر کوئی لکھ دے جیل مینول، تاکہ اسی کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ جتنا جیل مینول اہمیت اختیار کر گیا تھا، اب اتوار کو بھی جیل کھل جاتا ہے، صبح بھی خان کے پاس بندے بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ان کی مرضی نہیں ہوتی حکومت کی پھر بندہ نہیں دیکھیں نا، جیل مینول عمران خان کے لیے کتنا اچھا ہے، مجھے دیسی مرغ دو، مجھے دیسی گھی سے وہ بنا کے دو، میرا ہی ایکسرسائز کا انتظام کرو، سارا کچھ ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک دن ٹی وی پہ چلا بھی تھا، میں نے کیونکہ جو کورٹ آرڈر کرتی تھی پھر انتظامیہ کو وہ کام کرنا پڑتا تھا، یہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو پیش کرنا چاہیے؟ اعجاز چودھری صاحب کو آنا چاہیے تھا، اب وہ ان کو بتانا چاہیے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس پہ جو چیئرمین سینیٹ انہوں نے بھی کہا کہ آرڈر کیے تھے تو آنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میرے بھائی صاحب نے جو اتنی بات سنائی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی انلیگلٹی نہیں ہے۔ جی، این سی اے ایک ادارہ ہے یو کے کا، آپ کو پتا، آپ یو کے میں رہے ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی۔ بالکل۔ ہوا یہ تھا کہ اب میں بات جلدی کر دیتا ہوں، جی حسن نواز صاحب ہے، جی ان سے گھر خریدا۔ اچھا، اس میں چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سوال۔ پورے یورپ میں 27 ملک تو یورپی یونین میں، حسن نواز چیز بیچی میاں صاحب کے بیٹے نے۔ دیکھیں حسن جو میاں اپنا عمران خان کے بیٹے یا وائف ہیں، وہ تو وہیں رہتے ہیں، وہیں پیدائش ہے ان کی، وہیں ان کی زندگی ہے۔ آپ کو پتا ہے گولڈ سمتھ کے وہ ہے۔ بات مکمل آپ مجھے بتائیں، گھر خریدا، جی وہاں گھر کوئی بیچا جائے، کوئی خریدا جائے، تھرو سولیسٹر ہوتا ہے، میرا خیال ان کو پتا ہوگا۔ اب جب یہ انسسٹ کس نے کیا، حکومت پاکستان، وہ شہزاد اکبر تھے عمران صاحب کے بڑے ساتھی اور دوست، انہوں نے انسسٹ کیا جی کہ یہ کارروائی کی جائے، پوچھا جائے کہ حسن نواز صاحب نے جو گھر بیچا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ کام وہاں سے چلا ہے۔ اب این سی اے نے جب انکوائری شروع کی تو انہوں نے 6 مہینے سال لگایا، جب انکوائری ساری مکمل ہوئی، حسن نواز صاحب نے گھر خریدا۔ ٹھیک، نہیں بیچا انہوں نے، پہلے خریدا نا، پہلے خریدا، بالکل۔ انہوں نے بینک سے لون لیا 60%، 70%، 30% انہوں نے اپنے پیسے دیے، گھر لے لیا۔ جب گھر بیچا تو پھر وہ 60%، 70% بینک نے واپس اپنے پیسے لے لیے، ان کے پیسے ان کو چلے گئے۔ اب وہ انویسٹیگیشن وہاں ختم نہیں ہوئی، اور اب این سی اے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گھر جس نے بیچا ہے، میں ان کو کلین چٹ مل گئی نا، اس کے بعد تو اب تو وہ بینکرپٹ بھی ہو گئے، دیوالیہ بھی ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا لینے والا کون ہے، لینے والا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کیا کاروبار ہے آپ کا؟ اس نے کہا جی میں تو پاکستان میں بڑا ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، گھر بناتا ہوں۔ تو انہوں نے جب چیک کیا، انہوں نے کہا آپ تو وہ جس کو سپریم کورٹ نے 480 ارب روپے جرمانہ کیا، آپ نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، وہاں آپ نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، تو اس لیے آپ کی یہ جو پیسہ ہے یہ وائٹ منی نہیں، آپ ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے اور این سی اے نے باہر ایک آؤٹ کورٹ ایک سیٹلمنٹ کر لی۔ اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے یہ کیا ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ وہ پیسہ جس ملک کا ہوتا ہے نا، جس ملک کا شہری ہوتا ہے، اس ملک کو پیسہ واپس کیا جاتا ہے، کیونکہ بلیک منی ہے۔ پیسہ جب آیا، حکومت برطانیہ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے شہری کا، آپ کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ بلیک منی تھی، پکڑی گئی ہے۔ اب وہ جانی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک میں، 1 نمبر اکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ پاکستان کا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ نہیں یار،
کا پیسہ انہوں نے جرمانے میں دینا تھا تو اس میں جمع کرا دیتے ہیں. اور یہ ملی بھگت سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ملی بھگت. اچھا بٹ صاحب یہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر ان سے آپ کو اتنے گلے شکوے ہیں, یہ وطن دشمن بھی ہیں, یہ ملک دشمن بھی ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے تباہی پھیری بھی ہے, تو خواجہ صاحب جس طرح کل فرما رہے تھے کہ ان سے بات نہ کریں, کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ان سے بات؟ دیکھیں پہلے میں اس کا جواب دے دوں. یہ اب اسلامی ٹچ دے رہے ہیں. وہ ایک دفعہ وہ سوری صاحب تھے نا, وہ بھی آپ نے سنا عمران خان تقریر کر رہا تھا, اس نے کہا ایک اسلامی ٹچ دے دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کی کوئی چیز بنانی ہے, اپنے پیسوں سے بنائیں یا لوگوں سے آپ لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی میں کچھ بنا رہا ہوں. یہ پیسہ عوام کا تھا, یہ پیسہ بلیک منی تھا. یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ پیسہ وہاں وہ ثابت نہیں ہوا. اگر ثابت نہ ہوتا وہ گھر بھی وہیں رہتا. اس کو انہوں نے 10 سال کے لیے بین کر دیا, بلیک لسٹ کر دیا. UK نہیں آ سکتا, اس کا بیٹا نہیں آ سکتا. تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کے مسئلہ یہ نا کہ ادھر عدالت میں بھی کسی نے ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا. وہ لفافہ بھی, وہ جو بند لفافہ ہے نا, عمران صاحب بتایا نا بند لفافہ, ان کو کیوں نہیں, پر اب تو آپ کی حکومت ہے نا, آپ لوگ اس کو سامنے لے آئے عدالت میں تو رکھیں. میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. ایک وہ بھی تھا, آپ مجھے بتائیں, مجھے ایک بات کرنی پڑ گئی آج, کہ PIA ہمارا ایک ادارہ تھا نا, جی کس وزیر نے کہا تھا یہ جیلی, وہ آپ کا اتحادی ہے, وہ استحکام پاکستان والے غلام سرور صاحب. کس کا وزیر تھا اس وقت؟ سرور خان. 4 سال ہم اس تکلیف میں رہے ہیں, اب بحال ہوا ہے, استحکام پاکستان میں چلا گیا. ان کا بھی حساب, میں آپ ریکویسٹ کروں گا اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ اس کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ وہ غلام سرور کدھر چلا گیا جس نے ایک بات کر کے پورے دنیا میں ہمیں بدنام کیا, اور جتنے پائلٹ جو دنیا میں اپنے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا. یہ بریفلی یہ بتائیں نا کہ بات کیوں کر رہے ہیں ان سے, یہ اتنے برے ہیں, وطن دشمن بھی ہیں, PIA بھی انہوں نے تباہ کر دی, آپ کے سامنے ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو میں تو اس میں خوش ہوں, لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی یقین نہیں ہے. دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا, میں نے 3 یا 4 نومبر سے ہی شروع ہوا تھا سلسلہ, یا آج تک انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں کیا ہمارے مطالبات ہیں. زبانی ٹیلی فون باتیں ٹی وی پہ ہر جگہ. دیکھیں نا, میں اور آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مطالبات ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں. ہم اب بھی اگر 16 تاریخ پرسوں میرا خیال ہے بیٹھنا ہے, اگر پھر بھی انہوں نے لکھ کے نہ دیا, دیکھیں جب یہ لکھ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ بھی فیصلہ نہیں سنا رہے نا, اب 16 کو مذاکرات ہونے اور 17 کو تاریخ رکھ. دیکھیں یہ تو جج صاحب کا, میں آپ کچھ کہتا نہیں, یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے, اور جج صاحب نے ان کے ساتھ مہربانی کی کہ اچھا کیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں. عمران خان جج صاحب کہتے ہیں میں بلاتا رہا 2 دفعہ نہیں آیا. اچھا بشرا بی بی تو نہیں, ایک مجھے بتائیں, بشرا بی بی تو ریسٹ نہیں تھی نا, وہ کیوں نہیں آئی؟ جس پچھلی دفعہ جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی تھی نا, وہ ادھر نہیں تھی, اور جب جج بشیر نے سزا سنائی تھی عمران خان کو, تب بھی عمران خان وہاں پہ نہیں تھے, اور جج بشیر صاحب بیمار تھے بیچارے اڈیالہ جیل میں, ان کو پہلے پیراسیٹامول کی گولیاں دی گئی تھیں, پھر فیصلہ سنایا. اس بات کا جواب دیں, بشرا بی بی کیا عدالت گئی, ان کو کسی نے روکا, وہ کیوں نہیں گئی؟ 11 بجے کا ٹائم تھا. 11 بجے. آپ دیکھیں کورٹ میں تاریخوں میں جاتے ہیں نا, دیکھیں اب یہ نہیں ہوتا. ایسے سر انریزنیبل بات نہیں. 8:30 بجے اگر عدالت لگتی ہے تو جو جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں وہ 9 بجے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. جج صاحب کبھی 10 بجے بلاتے ہیں, کبھی 11 بجے بلاتے ہیں. سر آپ سیاست کو بہت اچھا جانتے ہیں, ہم آپ کو سیاست نہیں سکھا سکتے. میں ادنا سا وکیل ہوں. عدالت جب ایک وقت مخصوص کر دیتی ہے, اور یہ کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں پہ آپ صبح 8 بجے جا کے بیٹھ سکتے ہیں, یہ جیل کے اندر لگی ہوئی ایک عدالت ہے, جہاں پہ آپ مخصوص وقت سے پہلے, آپ 3 دن پہلے بھی جا کے بیٹھ جائیں تو آپ دروازے سے اندر نہیں جا سکتے. جو عدالت کا وقت ہے اس سے 10 منٹ پہلے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. ایک عدالت کا ایک مخصوص وقت ہے, ایک ریگولر پریکٹس ہے. اس کو سر اس بات کو سوری, بشرا بی بی باہر نظر آئی کسی میڈیا پہ کہ میں کھڑی, مجھے نہیں بلایا. سر بھائی وہ آئی نہیں. میری گزارش بعد میں کس طرح آپ نے دیکھا کسی جگہ سوشل میڈیا پہ, کسی جگہ دیکھا آپ نے؟ سر میری گزارش آپ سے کی بات ہے وہ ضرور کیا کریں. سر میری گزارش آپ سے یہ ہے, آپ PTI کو, اور میری بطور وکیل آپ سے گزارش ہے, آپ PTI کو, آپ بشرا بی بی کو, عمران خان صاحب کو 100 باتوں کے اوپر تنقید کریں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کی سیاسی ایک پولیٹیکل رائے ہے, ایک دوسری سائڈ کی پولیٹیکل رائے ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ قانون کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں گے نا, یہ کہیں گے کہ وقت سے پہلے لوگوں کا موجود ہونے کے بعد ان کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, یا لوگوں کو اگر کسی کی 2 بجے عدالت نے ٹائم دیا ہوا ہے تو اس کو 8 بجے عدالت کے باہر آ کے کھڑا. اگر آپ قانون کے پروسیسز کو خراب, ہمارا تو ٹوٹل گلا یہ ہے بطور وکیل بھی, میرا سوری, آپ کوئی کسر رہ گئی, ہمارا جی یہی ٹوٹل گلا ہے.
اطہر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سوری بٹ صاحب, میں جج صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. بی بی عدالت آئیں, بٹ صاحب ایک بات کا جواب دیں. ابھی لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں گزارش جج صاحب سے سارے آپ کے سوالات. گزارش ہے, ایک ایسا وقت بھی تھا اب سے بس تھوڑے دن پہلے ہی, لگتا ہے کہ کل کی بات ہے, جب یہ کمپلین کر رہے تھے قانون کے پروسیس کے بارے میں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اور کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور آج ایک وقت ہے کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. وقت یہ والا بھی ایسا نہیں رہنا. کل پھر آپ کو اسی قانون کی ضرورت پڑے گی, انہی پروسیسز کی, اسی عدالت کی ضرورت پڑے گی. وہ انڈیپینڈنٹ جج ہی ہوں گے جو حکومت کے تعینات شدہ نہیں ہوں گے. جو جوڈیشل کمیشن جو ایک 26ویں ترمیم کے نیچے بنا ہے, اس میں حکومت میجورٹی سے جو تعینات جج نہیں ہوں گے. جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ کو انہی ججوں سے امید ہوگی. آپ جو سسٹم بنا رہے ہیں, آپ سے بصد احترام حکومت سے, برصد اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ سیاسی لمحہ گزر جائے گا. آپ قانون کو, آئین کو, پروسیسز کو, ججمنٹس کو مروڑ کے یہ لمحہ جیت جائیں گے, یہ لمحہ آپ جیت جائیں گے. لیکن جو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, کل آپ اس کی دوسری سائیڈ پہ ہوں گے, اور جب آپ دوسری سائیڈ پہ ہوں گے تو آپ کو شکایت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے یہ سسٹم بنایا. بیرسٹر صاحب نے بات کی, نہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب ان کی جسٹس بابر ستار صاحب کی نامزدگی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی والوں نے بڑی مخالفت کی, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے لوگ کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں, ہم اس وقت یہ بات کرتے تھے, پی ٹی آئی کی تنقید کرتے تھے کہ اگر آپ پہ برا وقت آیا تو اسی طرح کے انڈیپینڈنٹ ججز ہوں گے جو وقت پہ کھڑے ہوں. بالکل. اچھا بٹ صاحب, کیا کوئی کمیشن بن سکتا ہے 9 مئی کے اوپر, 26 نومبر کے اوپر؟ اس لیے کہ اکثر حکومتی شخصیات کہتی ہیں کہ یار اس پہ کمیشن نہیں بن سکتا, معاملات سیٹل ہیں, ان کا کردار ہے, یہ 9 مئی والے ہیں, ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ تو کمیشن کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اوپر سے ہاتھ بھی ملا لیا, تو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. بالکل نثار جٹ صاحب کی بات کی میں بہت قدر کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھا ایک میسیج دیا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ اب اللہ کرے 16 تاریخ ہے, اس دن وہ اپنی ڈیمانڈ لکھ کے دے دیں. وہ ضرور ڈیمانڈ اگر لکھ کے دیں گے تو اس پہ پھر ہماری اتحادی جماعت ہمارے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کے بعد اجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ پارٹیاں تو ساری آپ کے ساتھ, ووٹوں کا ایشو ہے, پارٹیاں تو ساری آپ کے ساتھ ہیں. ہم دیکھیں جیسے آپ کمیٹی بنی ہے نا, اس میں بھی سارے اتحادی لوگ شامل ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان سے بات کریں گے, اور مجھے بہت یقین ہے کہ اس میں بڑی چیز پازیٹیو نکلے گی. اچھی بات ہے. اگر ہم یہ جو مذاکرات ہیں نا, اگر 1 سال پہلے شروع کرتے, کئی چیزیں حل ہو جاتی. دیکھیں مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزیں حل ہوتی ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر یہ چیز اس طرح کنٹینیو چلے تو ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے, اس پہ ہم سب سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں. پاکستان کی اکانومی کے لیے سب سیاسی کل بھی آرمی چیف پشاور گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ساری سیاسی قیادت بیٹھی, گورنر صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے. مجھے یقین ہے کہ اب راستہ نکل رہا ہے اور نکلنا چاہیے. لیکن جو نثار جٹ صاحب کی بات ہے, لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اگر ان کا راستہ نکلا نا تو آپ کا راستہ آؤٹ. دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم نے اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہم نے پاکستان کی مضبوطی, اس میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے عوام کا کچھ بہتری ہو جائے, تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, کل یہ حکومت میں سے آج ہم ہیں, کل پھر یہ ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی کر جائیں جس سے ماحول ٹھیک ہو. تو میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں, اور یہ ضرور ہے کہ کل اگر ویسے وہ جو جٹ صاحب نے کہا ہے نا کہ الزامات کا سلسلہ بھی اب بند ہو, اور دونوں طرف سے جو ہے نا, جب ہم بیٹھتے ہیں نا دو اکٹھے, 50 مسائل ہیں, ان میں سے 3-4 حل ہو جاتے ہیں, باقی پھر حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس حال یہی ہے کہ اب جو کچھ نثار جٹ صاحب نے کہا ہے, اگر وہ جو کمیٹی عمران صاحب نے بنائی ہے وہی جا کے وہ بات کرے تو اس سے اچھی کوئی بات